زی کدھر ہے یار؟ اس کی آواز خان واللہ میں گونجی۔ ارے ایان بھائی کیسے ہیں؟ حجاب کو دیکھ کر ایان کا چہرہ کھلا، مگر لو بھائی سن کر اس کا منہ بنا۔ تمہارے خان سے بھی 3 سال چھوٹا ہوں، اس کو تو بھی بھائی نہیں کہا۔ میرے ساتھ یہ لحقہ لگانا ضروری ہے؟ ایان نے چڑھ کر کہا تو حجاب ہنسی۔ ارے وہ تو دوست ہے نا، حجاب نے کہا تو ایان نے منہ بنا۔ تو ہمیں بھی دوست بنا لو، ہم میں کون سا کنڈے لگے ہیں؟ ایان نے کہا تو حجاب کی ہنسی چھوٹی۔ ہاں ہاں ہاں، کنڈے نہیں لگے، مگر آپ بڑے ہیں نا۔ حجاب نے کہا ہاں میں تو انکل کی عمر کا ہوں اور وہ بندر تم سے چھوٹا ہے۔ ایان نے کہا تو حجاب نے آنکھیں سکیڑی۔ خبردار جو خان کو کچھ کہا ہو، پورے لندن میں انسا ہینڈسم بندہ نہیں ہے۔ حجاب کی بات سن کر آج پہلی دفعہ ایان کو جلن محسوس ہوئی۔ اچھا بابا کدھر تمہارا دو کولڈ ہینڈسم بندر؟ ایان نے دوبارہ شرارت کی تو حجاب نے گھورا۔ کس کام سے گئے ہیں آپ؟ بیٹھے میں چائے لاتی ہوں۔ بھائی، حجاب نے جملہ مکمل کر کے دانتوں کی نمائش کی اور کچن کی طرف دوڑ لگائی۔ حجاب اب بھائی کہا تو گنجا کر دوں گا تمہیں، ایان نے دانت پیس کر کہا تو حجاب کا کہکا گونجا۔ ایان حجاب کو کچن میں جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ وہ حجاب کے جذبات زبیر کے لیے جانتا تھا، مگر شاید حجاب ایان کے اپنے لیے جذبات جانتے ہوئے بھی انجان بنتی تھی۔ ایان اداسی سے مسکرایا۔ ماہا کھڑکی کے پاس کھڑی بارش دیکھ رہی تھی اور بیتے پلوں کو یاد کر کے آنسو بہا رہی تھی۔ آج اسے ظفر کی بہت یاد آ رہی تھی۔ کہنے کو تو 2 ماہ کا رشتہ تھا، مگر ماہا ان 2 ماہ میں اپنا سب کچھ ظفر کے نام کر چکی تھی، اپنا دل بھی۔ آج اسے اپنا آپ بالکل بارش کی بوندوں سا محسوس ہو رہا تھا جو زمین پر گرتی ہیں اور بکھر جاتی ہیں۔ بارشوں کے موسم میں دل کی سرزمینوں پر گرد کیوں بکھرتی ہے؟ اس طرح کے موسم میں پھول کیوں نہیں کھلتے؟ لوگ کیوں نہیں ملتے؟ کیوں فقط یہ تنہائی ساتھ رہتی ہے؟ کیوں بچھڑنے والوں کی یاد ساتھ رہتی ہے؟ اتنی تیز بارش سے دل کے آئینے پر سے عکس کیوں نہیں ڈھلتے؟ زخم کیوں نہیں سلتے؟ نیند کیوں نہیں آتی؟ بارشوں کے موسم میں آنکھ کیوں برستی ہے؟ اشک کیوں نہیں تھمتے؟ بارشوں کے موسم میں لوگ کیوں نہیں ملتے؟ ماہا your daughter is crying, go check her۔ صوفیہ کی آواز پر ماہا نے آنسو صاف کیے اور بیبی روم کی طرف قدم بڑھائے۔ ایلے میلا پالا شونا بیبی، کیوں رو رہا ہے میرا گڈا، میرے لاڈو؟ ماہا نے ہادیہ کو گود میں اٹھایا۔ ماہا نے اپنی بیٹی کا نام خود رکھا تھا، ہادیہ، مطلب اللہ کا تحفہ۔ ماہا اس وقت 1 سال 5 ماہ کی تھی اور ماہا کی ہاؤس جاب بھی مکمل ہونے والی تھی۔ ماہا یار کیا کر رہی ہے؟ آج کوئی سینئر ڈاکٹر نہیں ہے، مستی ٹائم، سمرا نے بیبی روم میں آ کر کہا۔ اولے اولے ہادو بیبی، ادھر آؤ انی کے پاس۔ سمرا نے ماہا کی گود سے ہادیہ کو لیا اور اس کے ساتھ کھیلنے لگی۔ میرا بچہ، سمرا اگو اگو کرتی ہادیہ کو پچکا رہی تھی۔ ہادیہ نے سمرا پر الٹی کر دی۔ ماہا کی ہنسی چھوٹی۔ ہو گئی آنی خوش؟ ماہا نے کہا۔ زیادہ کھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آتی ہوں اس کا تحفہ صاف کر کے، سمرا یہ کہتی چلی گئی۔ بیبی پوری بات سننا، ایسے نہیں کرتے، آؤ آپ کو بھی صاف کروں۔ ماہا ہادیہ کو اٹھاتی واش روم میں گھسی۔ ہائی جینٹل مین، میٹ مائی سن زبیر خان افریدی۔ قدیر صاحب نے زبیر کا تعارف کروایا۔ ہیلو مسٹر افریدی، نائس ٹو میٹ یو۔ دورانی نے زبیر سے ہاتھ ملایا تو زبیر نے سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ ڈیل کے دوران زبیر بیزاری سے ادھر ادھر ہی دیکھتا رہا۔ ڈیل کسی بلڈنگ کی چھت پر کھلے آسمان تلے ہو رہی تھی۔ زبیر بیزار سا ہو کر اٹھا تو قدیر صاحب نے گھوری دکھائی۔ زبیر باپ کی گھوری کی پرواہ کیے بغیر اٹھا اور داؤد کے ساتھ دور جا کر کھڑا ہوا۔ ڈیل فائنل ہوئی تو قدیر صاحب زبیر کے پاس آئے۔ یہ کیا حرکت تھی زبیر؟ قدیر صاحب نے اس بار قدر نرمی سے بات کی۔ پاپا یو نو ویل آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ، زبیر نے کہا تو قدیر صاحب نے زبیر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ہلکا سا دبایا۔ بیٹا ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، میں آج ہوں کل نہیں ہوں گا، تم کیا کرو گے؟ اور یہ سب تم نے اور داؤد نے ہی تو دیکھنا ہے، داؤد تو سب ہینڈل کر لے گا مگر تم۔ قدیر صاحب بول ہی رہے تھے کہ زبیر نے روکا۔ جب داؤد دیکھ لے گا تو کیا ٹینشن ڈیڈ، اور آپ کو کچھ نہیں ہونے والا، ویسے ایموشنل بلیک میل۔ زبیر بل ہی رہا تھا کہ گولیوں کی آواز آئی اور گولی سیدھا قدیر صاحب کے سینے جا لگی۔ اس سے پہلے کہ داؤد زبیر کو ہٹاتا، ایک گولی زبیر کے بازو پر اور ایک کندھے پر جا لگی۔ زبیر باپ کی لاش کو دیکھتا زمین پر جا گرا اور کانوں میں قدیر صاحب کی آواز گونجنے لگی۔ داؤد نے زبیر کو اٹھایا اور بلڈنگ سے باہر بھاگا۔ قدیر کے آدمی حملہ کرنے والوں کے پیچھے گئے اور داؤد نے زبیر کو گاڑی میں ڈال کر گاڑی ہسپتال کی جانب موڑی۔ داؤد نے راستے میں ہی ایان کو فون ملایا۔
ارے بڑے بڑے لوگ، ایان بول ہی رہا تھا کہ داؤد نے اس کی بات کاٹی۔ ایان خان کو گولی لگی ہے اور انکل کی جگہ پر ہی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ڈیڈ باڈی خان والا آتی ہوگی۔ میں خان کو ہسپتال لے جا رہا ہوں، حجاب کا خیال رکھنا۔ داؤد نے بس اتنا کہا اور کال کاٹ دی۔ ایان کبھی فون کو دیکھتا اور کبھی کچن سے نکلتی مسکراتی حجاب کو۔ ڈاکٹر ڈاکٹر، داؤد کی آواز پورے ہسپتال میں گونج رہی تھی۔ زبیر اسٹریچر پر لیٹا درد سے کہرا رہا تھا۔ ایکسکیوز می، پلیز ڈو سم تھنگ، ہی از انجرڈ بیڈلی، داؤد نے التجائیہ انداز میں کہا۔ اس وقت داؤد کہیں سے بھی وہ بدمعاش پلے بوائے داؤد نہیں لگ رہا تھا۔ سر، نو سینئر ڈاکٹر از اویلیبل، نرس نے کہا تو داؤد ہارا۔ ڈو سم تھنگ، داؤد کی دھار سن کر صوفیہ، سمرا اور مہا اس کی طرف آئی۔ واٹ ہیپنڈ؟ وہاں ان سب سے بڑی اور ایکسپیرینس ہونے کی وجہ سے ان کی انچارج تھی، اس لیے وہی سامنے آئی اور بولی، ڈاکٹر پلیز ٹریٹ ہم، ہی از ڈائنگ، اٹس یور ڈیوٹی ٹو سیو لائف، پلیز، داؤد نے کہا تو مہا نے زبیر کو دیکھا۔ اٹس اے پولیس کیس مسٹر۔ مہا کی بات سن کر سمرا زبیر تک پہنچی اور داؤد نے غصے سے مہا کی طرف قدم بڑھائے۔ مہا، کچھ کرنا ہوگا، ان کی حالت بگڑ رہی ہے، گولی کا زہر پھیل گیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ سمرا کی بات سن کر داؤد نے مہا کا منہ دبوچا۔ او پاکستانی، تمہیں تمہاری زبان میں سمجھا رہا ہوں مس مہا، اگر خان کو کچھ بھی ہوا تو میں اس ہسپتال کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی آگ لگا دوں گا۔ داؤد کی آواز اس قدر سرد تھی کہ مہا جی جان سے کانپ اٹھی۔ او اوکے، لیٹ می چیک مہا نے داؤد سے اپنا آپ چھڑایا اور داؤد کی طرف بڑھی۔ ہری اپ، ٹیک ہم ٹو آئی سی یو، مہا نے کہا تو مہا کی آواز پر زبیر نے آنکھیں کھولی۔ زبیر مہا کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ شبیر نے پہلی بار کوئی حسین لڑکی دیکھی تھی، مگر مہا تو حسین تھی ہی نہیں، مگر مہا میں ایک عجیب کشش زبیر کو محسوس ہے۔ زبیر اپنا درد بھلائے مہا کو دیکھتا گیا۔ زبیر کو خبر نہ ہوئی کب اس کو آئی سی یو میں لایا گیا، اب اس کو انجیکشن لگایا گیا، وہ تو بس مہا کی گہری آنکھوں میں کھویا، ہوش کی دنیا سے بیگانہ ہوا۔ ہی از سیف، ڈونٹ وری، مہا نے باہر آ کر گویا زندگی کی نوید سنائی۔ تھینک یو ڈاکٹر، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا، یہ میرا کارڈ، جب بھی ضرورت بس ایک کال، داؤد نے تشکر بھرے لہجے میں کہا۔ کرمنلز تو کسی کے سگے نہیں ہوتے، پھر باس کے لیے آپ کی آنکھ میں آنسو، مہا نے کارڈ پکڑتے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بھائی ہیں وہ میرے، بڑے بھائی کی طرح پالا ہے مجھے، باپ کو کھو کر آیا ہوں، یتیم ہو کر آیا ہوں، بھائی کو نہیں کھو سکتا، مگر آپ تو ڈاکٹر ہیں، بے حس، آپ کیا جانیں، جب کوئی اپنا آپ کو چھوڑ جائے تو کیا محسوس ہوتا ہے، جب کسی اپنے کو کھوئیں گی تو جانے گی، ایک کرمنل کیوں رویا تھا، داؤد نے درد بھرے لہجے میں کہا۔ بہت کچھ کھو کر یہاں تک پہنچی ہو مسٹر، خیر اللہ آپ کو صبر دے، اور ہاں، ہم ڈاکٹر بے حس نہیں ہوتے، اگر ہوتے تو آج آپ کے بھائی زندہ نہ ہوتے، ماں یہ کہتی چلی گئی۔ زبیر کو پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ داؤد زبیر کے پاس آیا تو زبیر کو یوں دیکھ کر اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا۔ ڈیم، مرد ہو اور مرد روتے نہیں، زبیر نے درد بھرے لہجے میں داؤد سے کہا۔ سر کی ڈیڈ باڈی خان والا پہنچ گئی ہے خان، داؤد نے آنکھیں زور سے میچ کر کہا۔ داؤد، میرے باپ کو کندھا خود دینا، ان کو کہنا ان کا بیٹا ان سے بہت محبت کرتا تھا، زبیر نے کہا اور آنکھیں بند کر لی۔ داؤد کمرے سے نکلا اور خان واللہ کی طرف گاڑی موڑی۔ تایا جان، قدیر صاحب کی ڈیڈ باڈی دیکھ کر حجاب چیخنے لگی۔ حجاب کی چیخوں سے خان واللہ کے در و دیوار ہل گئے۔ حجاب، سنبھالو خود کو، ایان نے حجاب کو تھاما۔ نہیں نہیں، میں پھر سے یتیم نہیں ہو سکتی، نہیں ایان بھائی، دیکھیں نا تایا جان کو، اٹھائیں ان کو، بولیں میرے ساتھ ایسا مت کریں، ان کو اٹھائیں، میں کیسے پھر سے یتیم ہو سکتی ہوں، تایا جان بس اٹھ جائیں۔ حجاب روتے ہوئے قدیر صاحب کی خون آلود لاش کے پاس آئے۔ تایا جان بس اب اٹھیں، مذاق کتنا ہی اچھا لگتا ہے، بیٹیوں سے ایسے مذاق نہیں کرتے، اٹھیں تایا جان، میرا پھول پھٹ جائے گا، اٹھ جائیں، مجھے تنہا مت کریں، باپ کا سایہ نہ چھینیں۔ حجاب قدیر صاحب کی لاش کو جھوڑنے لگی۔ حجاب میری جان، ایسے نہیں کرتے، صبر کرو، ایان نے حجاب کو تھاما۔ ایان، دیکھیں میں اب آپ کو بھائی بھی نہیں کہوں گی، پکا پرومس، بس آپ بس میرا تایا جان کو اٹھائیں، آپ کی بات ضرور مانیں گے، پلیز۔ حجاب ایان کا بازو تھامے التجا کرنے لگی۔ ایان کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں دبوچ لیا۔ حجاب، میرا بچہ، داؤد کی آواز سنتے ہی حجاب نے ایان کا بازو چھوڑا اور داؤد کی طرف بھاگی۔ داؤد بھائی، دیکھیں نا تایا جان کو، کتنا گھٹیا مذاق کر رہے ہیں۔
حجاب نے داؤد کا گریبان چھوڑتے ہوئے کہا تو داؤد نے حجاب کو اپنے ساتھ لگایا۔ بس میرا بچہ، اللہ کی مرضی یہی تھی میری جان، ایسے مت کرو، خود کو سنبھالو، تم ایسے کرو گی تو خان کو کون سنبھالے گا؟ داؤد نے حجاب کو کہا تو خان کا نام سنتے ہی اسے ہوش آیا۔ خان بھائی، وہ بھی تو ساتھ گئے تھے، بھائی خان کدھر ہے؟ حجاب نے بے تابی سے پوچھا۔ وہ ہاسپٹل ہے، ان کو بھی گولیاں لگی ہیں۔ داؤد کی بات سنتے ہی حجاب اپنے حواس کھو بیٹھی اور داؤد کے بازو میں جھول گئی۔ قدیر صاحب کو بیٹے کی جگہ کندھا داؤد نے ہی دیا تھا۔ ان کو دفنا کر وہ 5 فٹ 9 انچ کا مرد بچوں کی طرح بلک بلک کر رویا۔ انکل سر، کیا کہوں؟ آپ نے تو کہا تھا پاپا کہا کرو خان کی طرح۔ میں اپنی اوقات کبھی نہیں بھولا، مگر آج آپ کو پاپا کہوں گا۔ داؤد قدیر صاحب کی قبر کے سرانے بیٹھا رو رہا تھا۔ پاپا میں یتیم ہو گیا، حجاب یتیم ہو گئی پاپا۔ حجاب کے پاس میں ہوں، ایان ہے، خان ہے، میرے پاس تو بس آپ تھے پاپا۔ میں اکیلا ہو گیا، مجھے کیوں اکیلا کر دیا آپ نے پاپا؟ داؤد کی آواز میں درد۔ وہاں قریب بیٹھے ایک بزرگ سن رہے تھے۔ میں تو کچھ بھی نہیں تھا پاپا، مجھے فٹ پاتھ سے اٹھا کر یہاں تک پہنچایا، اور جب میں اس قابل ہوا کہ آپ کو پے بیک کر سکوں تو آپ چلے گئے۔ آپ کہتے تھے میں آپ کا بیٹا ہوں، بیٹے اجر دیتے ہیں، پے بیک نہیں کرتے۔ پاپا آپ نے ہمیشہ مجھے گلے سے لگایا، میری ہر کامیابی پر میری پیٹھ تھپتائی، تو آج مجھے گلے لگائے بنا کیسے چلے گئے پاپا؟ آپ نے ویسا ٹھیک نہیں کیا پاپا۔ داؤد روئے جا رہا تھا۔ بس کرو بیٹا، کون ہے یہ؟ کس کے لیے ہلکان ہوئے جا رہے ہو؟ ایک بزرگ نے داؤد کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور گویا ہو، یہ میرے پاپا ہیں۔ داؤد نے مسکرا کر آنسو بہاتے ہوئے کہا تو وہ بزرگ داؤد کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ آپ کو پتہ ہے میں یتیم تھا، مجھے تو میرے باپ کا بھی پتہ نہیں تھا، یہ تک نہیں جانتا تھا کہ میں حلالی ہوں یا حرامی۔ میرا کوئی نہیں تھا، فٹ پاتھ پر بھوکا مرتا تھا۔ یہ مجھے اپنے گھر لے گئے، مجھے پڑھایا لکھایا، مجھے قابل انسان بنایا، اپنے بیٹے کی طرح رکھا، مجھ میں اور خان میں کبھی فرق نہیں کیا، مجھے اپنا نام دیا۔ لوگ مجھے داؤد خان کے نام سے جانتے ہیں۔ مجھے کہتے تھے پاپا کہا کرو، باپ ہوں تمہارا، پر میں ان کو انکل کہتا تھا۔ میں اپنی اوقات کبھی نہیں بھولا، مگر بابا جی یہ میری دنیا تھے، میری کل کائنات، میرا سب کچھ۔ وہ بزرگ اس جوان مرد کو بچوں کی طرح بلکتے دیکھ اداسی سے مسکرائے۔ میرے بیٹے، سب نے اس دنیا سے جانا ہے۔ وہ اس قبر کو دیکھ رہے تھے، میرے جوان بیٹے کی ہے، اللہ کی امانت تھی، اس کے سپرد کر دیا۔ اللہ کی رضا میں راضی رہو میرے بیٹے اور صبر کرو۔ بزرگ نے کافی دیر داؤد کو حوصلہ دیا اور پاس بیٹھے رہے، اور داؤد بچوں کی طرح کبھی روتا کبھی ہنستا ان کو اپنے بچپن کی باتیں بتاتا رہا اور مسکرا کر سنتے رہے۔